کہ دو کاموں کا مزید اہتمام کرنا ہے۔ ایک قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ قرآن اور رمضان یہ لازم اور ملزوم ہے۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس لیے ہر مسلمان قرآن شریف کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، اور عام عوام جو ہیں تو وہ کم از کم قرآن پاک کا ختم کر لیں۔ باقی جو حفاظ ہیں ان کے لیے ایک قرآن نہیں، وہ 3 قرآن سے سٹارٹ کریں اور پھر جتنے ہو سکیں 10 ہو جائیں، 12 ہو جائیں، 15 ہو جائیں، وہ اس کا اہتمام کریں جو حفاظ ہیں، لیکن عام عوام کم از کم ایک قرآن تو ختم کر لیں۔ دوسرا کام وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا اہتمام ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن بھی دیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان بھی دیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رمضان بھی دیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنت بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا حق ہے درود شریف کا اہتمام، ان 6 چیزوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف خصوصی طور پہ جسے ماہ رمضان کی آمد ہے، خوشی کا اظہار کرو، آپ کے جذبات مچلنے چاہیے، آپ کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے عظیم ایک نعمت ہے، اور اللہ کا عظیم انعام ہے، اور اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہمیں دوبارہ یہ موقع عطا کر رہا ہے، اس کے لیے خوشی کا اظہار کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کی تیاری شروع کر دو۔ ماہ رمضان کی تیاری کے لیے پورا ماہ شعبان ہے، بلکہ رجب سے ماہ رمضان کی تیاری مسلمان شروع کر دیتے، اور شعبان بھی خصوصی طور پہ ماہ رمضان کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں۔ اور تیاری سے مراد یہ ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ اپنے کاروبار کا حساب کتاب کلیئر کرتے ہیں، لین دین کو کلیئر کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر ان کے ذمہ کسی کے ذمہ فرض نماز رہ گئی ہے، واجبات رہ گئے ہیں یا روزے رہ گئے ہیں، تو وہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اگلے سال کے روزے قضا شروع کر دیں۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے فرائض اگر اس کے ذمہ ہیں تو وہ فرض نماز کی قضا شروع کر دیتے، واجبات رہ گئے ہیں تو اس کا اہتمام شروع کر دیتے، اور پھر اپنا مالی حساب کتاب کر کے پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے۔ امت کے بڑے بڑے علماء اور صلحاء ان کا یہ معمول رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے اندر بے احتیاطی پائی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری اس حوالے سے بھی کریں کہ اپنے معمولات کو درست کر لیں، اپنا ایسا ٹائم ٹیبل بنا لیں، اپنا ایسا نظام الاوقات بنا لیں کہ آپ صبح سحری کے لیے اٹھے، تہجد کی جو توفیق ہو رکعتیں آپ پڑھیں، اس کے بعد سے آپ سحری کریں، اس کے بعد سے آپ مسجد میں آ کر اللہ کے گھر میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اللہ توفیق دے تو کچھ دیر تلاوت اذکار میں مصروف ہو جائیں، سورج نکلے تو 2 رکعت نماز اشتراک کی پڑھ لیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کرے گا اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملے۔ اس کے بعد دن کے اپنے معمولات ہیں، کام کاج ہے، مصروفیات ہیں، ملازمت ہے، اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں، اور پھر یہاں تک کہ افطار کے وقت کے لیے بھی اپنے معمولات کو درست کر لیں۔ افطاری سے کم از کم آدھا پونے گھنٹہ پہلے ہر کام کاج سے فارغ ہو کر قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس کے بعد مغرب کی نماز افطاری کے بعد ہے، پھر آپ کی
عشاء کی تیاری ہے، پھر عشاء کی نماز ہے، عشاء کے بعد تراویح ہے، تراویح کے بعد جلد سے جلد سو جانا چاہیے تاکہ صبح سحری کے وقت آپ بالکل تر و تازہ اور حشاش بشاش اٹھیں۔ ان معمولات کو اپنی ترتیب بنا لیں، ایک نظام الاوقات بنا لیں، زیادہ وقت آپ عبادت کے لیے رمضان شریف میں نکالنے کی کوشش کریں، باقی دنیاوی مصروفیات کم سے کم کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا تلاوت میں، زیادہ وقت آپ کا مسجد میں ہو، زیادہ وقت آپ کا ذکر اذکار میں ہو۔ اور یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے جو اللہ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ نعمت دی ہے، اس کی قدر کرو۔ یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے، اور اس نیکیوں کے سیزن میں خوب اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو، اور اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن بھر لو، اور نہ جانے یہ مبارک لمحات پھر میسر ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے علماء نے، فقہاء نے، اولیاء نے فرمایا کہ ہر ماہ رمضان، اور بلکہ ہر خیر کا عمل، ہر نماز، ہر خیر کا عمل، اس کو اپنی زندگی کا آخری عمل سمجھ کے کرو۔ ماہ رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس کا حق ادا کرو، اور نہ جانے پھر یہ ماہ مبارک نصیب ہو یا نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں گزشتہ رمضان میں ہمارے کتنے پیارے تھے، ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے، نہ جانے آئندہ کون ہو اور کون نہ ہو، اس لیے اس کا خصوصی اہتمام ہو۔ اور ماہ رمضان ہماری زندگی میں کتنے ماہ رمضان آئے، اس کا تھوڑا سا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنے ماہ رمضان آئے، کتنے ماہ رمضان چلے گئے، ہماری زندگیوں میں کتنا انقلاب آیا، ہماری زندگیوں میں کتنی تبدیلی آئی، ہمارے تقوی میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے اعمال میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے اخلاص میں کتنا اضافہ ہوا، ہم نے اللہ کے پاک کلام قرآن کریم کی چند صورتیں اگر یاد تھی تو ان میں مزید کتنا اضافہ ہوا، مسائل اگر ہمیں کچھ معلوم تھے ان میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے تقوی میں کتنا اضافہ ہوا، اس کا تھوڑا سا محاسبہ کر لیں۔ اگر پیچھے پلٹ کر دیکھیں ہم تو ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ کئی ماہ رمضان آئے اور چلے گئے، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس لیے اس ماہ رمضان میں خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کر لیں، اور اس ماہ رمضان کو اپنی زندگی کا یادگار رمضان بنائیں، اور اس ماہ رمضان کو دیگر ہماری زندگیوں میں جو رمضان گزرے ہیں ان سے بالکل ممتاز کر دیں، اور ان سے جدا کر دیں، اور یادگار رمضان بنائیں، اور اس ماہ رمضان میں ایسے ایسے کام کریں، ایسے ایسے کام کریں کہ جو آپ کے لیے یہ رمضان باقی رمضانوں سے بالکل مختلف ہو جائے، اور یہ آپ کی زندگی کا ایک یادگار رمضان بن جائے۔ اس کے لیے خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ قرآن شریف کی صورتیں یاد کر لیں۔ رمضان کا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، چند صورتیں آپ کو پہلے سے آتی ہیں اور اضافہ کر لیں، اچھے مجود قاری صاحب کو سنائیں، کہیں غلط آپ نہ پڑھتے رہے ہوں، کہیں غلط الفاظ کے ساتھ آپ یاد نہ کر لیں، کسی قاری صاحب کو سنا لیا کریں، اور کسی نماز کے بعد بھی کسی بھی استاد سے درخواست کر لیں، یہ صورت میں یاد کر رہا ہوں ذرا سن لیں، غلطی ہوگی وہ اصلاح کر دیں گے، اس کو یاد کر لیں۔ مناسب یہ ہے کہ یاد کرنے سے پہلے دیکھ کر سنا لیں، ناظرہ سنا لیں، تاکہ غلطی نہ پکی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ یہ بندہ بھی حاضر ہے، ہماری مسجد میں 2 قاری صاحبان ہیں، انشاءاللہ آپ جب آئیں گے ہم حاضر ہیں، ہر نماز کے بعد آپ کو ٹائم دینے کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ایک ایک سورت آپ یاد کریں گے تو 30 سورتیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ تو ایک تو یہ اس حوالے سے اس رمضان کو آپ یادگار رمضان بنا سکتے ہیں، اور دوسرا آپ اسے کر لیں کہ یتیم کی کفالت کریں، ڈھونڈ کر یتیموں کو ان کی کفالت کریں، اور ان کی جناب علی ماہ رمضان کے حوالے سے ان کے جو اخراجات ہیں اور عید کے حوالے سے ان کے لیے جو ضروریات ہیں اس کا اہتمام کر لیں۔ اگر آپ کے قریب کوئی جیل ہے، قیدیوں کی جو ہے خبرگیری کر لیں اور ان کو دیکھ لیں، اور وہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہو تو اس کا اہتمام کر لیں، اور ہو سکے جو پڑھے لکھے ہیں تو ان کے لیے تعلیم کا انتظام کر لیں اور کچھ وقت ان کو دیں۔
اس طرح رمضان آپ کا باقی رمضانوں سے بالکل ممتاز ہو جائے گا۔ اور غریب نادار بچیاں اگر ہیں تو ان کی رخصتی کا انتظام کر لیں تاکہ ان کے ہاتھ پیلے کرنے میں آپ کا تعاون شامل ہو اور ان کا گھر بس جائے، اور ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ باقی نیکیوں کا سیزن آپ لفظ سنتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ جب سیزن ہوتا ہے تو تاجر اور کاروباری حضرات کیا کرتے ہیں، اور وہ اپنا آرام قربان کر دیتے ہیں، وہ اپنی روٹین چینج کر دیتے ہیں۔ اور جناب علی، آپ کسی تاجر سے سیزن کے موسم میں جا کر نا تو ان کے گھر والوں سے پوچھیں کہ ملک صاحب، چودھری صاحب کس وقت آتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ سیزن کے دن ان کے آنے کا کوئی پتہ نہیں، کبھی رات کے 1 بھی بج جاتے۔ دنیا کا سیزن، کاروبار کا سیزن، اس میں کتنی محنت ہوتی ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس پہ بہت اہتمام کریں۔ ہمارا معاملہ یہاں پر مختلف ہے۔ مسجد میں کوئی آیا ہو تو گھر والوں سے پوچھا جائے کہ خان صاحب کہاں ہیں، کہیں گے مسجد گئے ہیں۔ تو کب آئیں گے؟ بس ابھی آتے ہی ہوں گے، مسجد میں اتنا نہیں ٹھہرتے۔ لیکن جب کاروبار کا معاملہ ہوگا نا تو کہیں گے کوئی پتہ نہیں، یہ کدی کدی رات 1 بھی بج جانا نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، مسجد کو زیادہ ٹائم دو، مسجد کو زیادہ ٹائم دو، اور اپنی ابھی سے روٹین بنا لو، اپنے آپ کو عادی بنا لو۔ اور خصوصی طور پہ 2 چیزوں کے بارے میں بتا دوں۔ ایک، یہ کام کر لو، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو؟ ہاتھ کھڑا کر دیں، اللہ سب کو نصیب کرے۔ آپ توجہ فرمائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں لیلۃ القدر کیسے حاصل ہو۔ لیلۃ القدر حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ خصوصی رحمتوں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی طرف سے ندا اور صدا لگانے والا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ الا حل من مستغفر فاغفر له، اے کوئی بخشش کا طلبگار، اللہ فرماتے ہیں تاکہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ الا حل من مسترزق فارزقه، خبردار کیا کوئی ہے رزق کا متلاشی تاکہ اس کو میں رزق عطا کر دوں۔ الا حل من مبتلین فاعافیہ، کیا کوئی مصیبت میں مبتلا ہے تاکہ اس کو میں عافیت عطا کر دوں۔ الا حل من سائل فاعطیہ سؤلہ، کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تاکہ اس کا میں سوال پورا کر کے اس کو عطا کر دوں۔ یہ ندا اور صدا اس وقت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وہ ہے سحری کا وقت، وہ ہے تہجد کا وقت۔ ویسے تو خوش نصیبی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن رمضان میں تو میں کہا کرتا ہوں پورا ٹبر اٹھا ہوتا ہے، بچے بھی اٹھے ہوتے ہیں، بڑے بھی اٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ اہتمام کرو، اگر لیلۃ القدر چاہتے ہو تو سحری کے وقت اٹھتے ہو، جب تک کھانا لگتا ہے، دسترخوان لگتا ہے، تم نے تو کلی بھی کرنی ہے، ہاتھ بھی دھونے ہیں، تو ساتھ منہ بھی دھونا ہے، تو ساتھ بازو دھو کے، پاؤں دھو کے، پورے وضو کی نیت کے ساتھ پورا وضو کر لو، باوضو ہو کر جو ٹائم تمہیں ملے 2 رکعتیں پڑھ لو، اور اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے مانگ لو جتنی دیر میں کھانا لگتا ہے۔ پورے رمضان میں اس کا اہتمام کر لو، انشاءاللہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ کرو گے انشاءاللہ جی؟ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو 2 پروانے اللہ عطا کرے گا۔ ایک، اللہ اس کو جہنم سے بری کر دے گا، ایک اللہ اس کو منافقت سے بری کر دے گا۔ جہنم سے بھی بچ گیا، منافقت سے بھی بچ گیا، تو اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے جو 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ یہ موقع ہے، آ جاؤ، روحانی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر مسلمان اللہ کا شکر ہے مسجد کی طرف آ رہا ہے، اور یہ روحانی کورس شروع کر لو۔ 40 روز تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز کا اہتمام رمضان سے شروع کر لو، انشاءاللہ 30-29 دن تو اس طرح گزر جائیں گے، اور باقی 10 دن میں تھوڑا سا آپ اہتمام کر کے یہ عظیم بشارت اور سعادت انشاءاللہ آپ حاصل کر لو گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب